الحمد للہ وحدہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کروائی گئی ہے۔ جبریل امین نے وہ الفاظ کہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس پہ بد دعا فرمائی ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ ان میں کون سا عمل شامل ہے جس کے نہ کرنے پہ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا فرمائی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا اور یہ آمین کے الفاظ سنے، انہوں نے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، آمین آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے آگے جو بات فرمائی ہے نا، وہ ہمارے لیے بڑا ہی اس میں سبق ہے، اور آگے جو اعمال جن پر بد دعا کروائی گئی ہے، ایک عمل تو آنے والے ایام میں ہمیں مل جائے گا۔ آئیے ہم آپ کو اس کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس مہینے میں وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا، اب جبریل امین نے کیا کہا آگے؟ تو وہ آگ میں داخل ہو اور اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آمین۔ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا کہ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح ترغیب کی یہ روایت ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کی طرف آئیں تو دیکھیں، ابھی آنے والے جو ایام ہیں، ماہ رمضان مبارک کے ایام ہیں، ہمارے پاس ایک اپنی بخشش کروانے کا انمول موقع ہے، انمول موقع۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں اس ماہ رمضان کو لائے اور اس سے جو فوائد ہیں حاصل کرنے کی توفیق دے ہمیں، وگرنہ ہم اگر اس کو ایسے گزار دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا کا مصداق ٹھہرائیں، کیونکہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور ہم نے اس مہینے کو ضائع کیا، اس مہینے میں ہم نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا،
تو ہم اللہ کے پیغمبر کی اس بد دعا کے مصداق بن جائیں گے۔